یہ وہ اشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر بھی آنے والی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یوں دعا کرنا، اے میرے خدا، تو بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ بہت ہی اہم اور بنیادی دعا ہے، اور خصوصیت سے میں نے آج کے خطبے کے لیے اس لیے چنی ہے کہ لوگ اس دعا کو بھول کر فضلوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اے خدا میرے قرضے اتار، اے خدا مجھے دولت عطا کر، مجھے فلاں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر، خوشحالی بخش، صحت عطا کر، میرے عزیزوں اور پیاروں کی طرف سے خوشیاں دکھا، وغیرہ وغیرہ، اور بھول جاتے ہیں کہ کوئی عمارت بنیاد کے بغیر تعمیر ہو ہی نہیں سکتی، اور تمام فضلوں کی جڑ بخشش میں ہے، اور تمام ترقی کی بلند منازل بخشش کی بنیاد پر کھڑی کی جاتی ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے گناہوں سے غافل ہو اور یہ خیال کرے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو گیا جو ہو گیا، اور فضلوں کی باتیں کرتا ہو، وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس کی دعا بخشش کے بغیر قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ صاف سطح ہوگی تو پھر اللہ کے فضل اس پر نازل ہوں گے۔ پہلے کپڑے کو دھویا جاتا ہے، پھر رنگ چڑھائے جاتے ہیں، گندے کپڑے پر تو کوئی رنگ نہیں چڑھتا۔ بس بخشش کی دعا سب سے اہم دعا ہے، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر میں، جو ساری زندگی سے بہتر ایک رات ہے، جس کے متعلق قرآن کریم میں پتہ چلتا ہے کہ ایسی رات ہے وہ نصیب ہو جائے تو ساری زندگی کی اس کی بن سنور جاتی ہے، زندگی کی ساری محنتیں کام آ جاتی ہیں۔ اس رات کے خاص لمحوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تجویز فرمائی کہ عائشہ یہ دعا کیا کرو، اے میرے خدا تو بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ اس دعا کے وقت اگر ایک انسان صرف لفظی طور پر اس دعا سے گزر نہ جائے بلکہ اپنے ذہن میں اپنے گناہوں کو حاضر کرے تو ایک بڑی لمبی مشقت کی رات درپیش ہوگی، کیونکہ انسان جتنا کھودتا ہے بچپن سے لے کر اپنے اس عمر تک جس میں وہ پہنچا ہوا ہو، اس کو کثرت سے گناہ اندر سے نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بعض وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے سیاہ لباس میں ملبوس گناہوں نے ایک جلوس نکال دیا ہے، اور ہر گناہ ایسا ہے جو انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے اور نافرمانی پر مبنی ہے۔ تو بہت سے انسان تو ایسے ہیں جن کی زندگی کے اکثر اعمال، یعنی غیر معمولی طور پر کثرت سے ان کے اعمال گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، شاذ کے طور پر کوئی نیکی نصیب ہوتی ہے، اور جو نیک کہلانے والے ہیں وہ بھی جب ٹٹولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ محض اللہ کی طرف سے ایک ستاری کی چادر ہے جس کے اندر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ان کا اپنا حال دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے تو دنیا میں مکروہ ترین انسان شمار کیے جائیں۔ امر واقعہ یہ ہے، آپ اخباروں میں جب پڑھتے ہیں فلاں شخص سے فلاں بدی سرزد ہوئی اور سارا اللہ محلہ اکٹھا ہو گیا اور بڑی اس کی تشہیر ہوئی، بڑی تذلیل ہوئی، منہ کالے کیے گئے، تو ایک آدمی، جاہل آدمی، بڑا مزے سے پڑھتا ہے کہ خوب پکڑا گیا، دیکھو اوپر سے یہ تھا اندر سے یہ نکلا۔ اور اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھے تو اندر جھانکا نہ جائے، ایسے ایسے اتنے وجود اس کو دکھائی دیں اپنے وجود کے اندر چھپے ہوئے کہ ہر وجود جب ننگا کیا جائے تو ساری دنیا کی لعنتیں اس پر پڑیں۔ کیسا غافل انسان ہے، دوسروں کے عیوب دیکھنے میں کیسی دلیری دکھاتا ہے، کیسے فخر کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے اور پھر لذتوں کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے۔ اب انگلستان میں رائل فیملی کی بعض کمزوریاں کھوج کر کے باہر نکالی گئیں، جو اسلام کی روح سے سراسر ناجائز اور ایک ظالمانہ فعل ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ کسی انسان کی ذاتی کمزوریوں کو کھوج کر کے نکالے
اور پھر دنیا کے سامنے ان کو پیش کر کے جگہ سائی کرے. لیکن ان قوموں کے کردار بگڑ چکے ہیں، ان قدروں کا اب ان کو کوئی خیال نہیں رہا. کھوج کر کے نکالی گئی اور سارے ان پر ہنستے اور مذاق اڑاتے، ٹیلی ویژن پر پروگرام ہوتے. حالانکہ وہی ٹیلی ویژن روزانہ روزمرہ کی زندگی کو اس سے بہت زیادہ بھیانک شکل میں دکھا رہی ہے. وہ جرائم جو گھر گھر میں ہر وجود کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، وہ اگر فلاں سے سرزد ہو جائے تو ساری دنیا ہنستی اور مذاق اڑاتی. یہ دوگلا پن، یہ منافقت انسانی زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہے، اور منافق خدا کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے مغفرت کی دعا کے وقت یہ بات مد نظر رکھیں کہ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ستاری نے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے. درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ستاری آپ کو یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے جرائم دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اس کو بھی خدا کراہت سے دیکھتا ہے اور ناشکری سمجھتا ہے. لیکن اپنے حضور تو اپنے گناہ پیش کریں. اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گناہ نہیں آئیں گے تو خدا کے حضور کس طرح پیش کر کے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگیں گے؟ بس فضلوں سے بہت پہلے، بڑی بڑی ترقیات سے بہت پہلے پیشتر اس کے مقام محمود کی باتیں ہوں، مقام محمود والے کے قدم چھونے کی باتیں ہوں. پہلے اپنے نفس کو تو پاک اور صاف کرنے کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں. یہ وہ نقطہ ہے جس سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سمجھایا، اور یہ سمجھانا بتاتا ہے کہ کتنا گہرا عرفان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں. کوئی دنیا کا آدمی جب اس سے کہا جائے کہ اگر تمہیں کوئی لمحہ نصیب ہو کہ جب کہا جائے مانگ جو مانگتا ہے تیری دعائیں قبول ہوں گی، تو وہ ضرور ایسی ایسی باتیں سوچے گا، دو جہان کی دولتیں مانگوں، فلاں جنت مانگوں، فلاں چیز مانگوں. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقی طور پر عارف باللہ تھے، آپ فرماتے ہیں بخشش کی دعا مانگنا، بخشش کے بغیر تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکتا. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بخشش کے بغیر ایک زندگی کا سانس لینے کا بھی اہل نہیں ہے. اس کی ساری زندگی حرام کی زندگی ہے، کیونکہ جب خدا کی نافرمانی میں اس کی عطا کردہ نعمتوں سے انسان لذت حاصل کرتا ہے تو وہ حرام کی لذت ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں. ساری زندگی میں وہ زہر گھول دیتی ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو حقیقت میں پاک ہو. تبھی قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم اپنے آپ کو پاک صاف نہ بنایا کرو. کیا باتیں کرتے ہو تم، کیسے ذکی اور کیسے پاک انسان ہو؟ اللہ کو پتا ہے کہ کون پاک ہے. تم اپنی ماں کے پیٹ میں جب جنین کی صورت میں کروٹیں بدل رہے تھے، اس وقت سے خدا تمہیں جانتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارے اندر خلقی کمزوریاں کیا کیا ہیں، جنہوں نے بڑے ہو کر پھر کیا کیا رنگ دکھانے تھے. ان سب باتوں سے اللہ بے خبر ہے. وہی پاک ہے جسے اللہ پاک قرار دے. بس مقام محمود پر غور کرتے ہوئے یہ سارا مضمون سمجھ آتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام محمود پر فائز تھے، ہمیں بتایا کہ حمد سے پہلے بخشش ضروری ہے، اور بغیر بخشش کے نہ انسان حمد کی اہلیت رکھتا ہے نہ محمود بن سکتا ہے. بس تہجد کی دعاؤں میں سب سے زیادہ اپنی بخشش پر زور دیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اپنے سامنے اپنے گناہوں کے جلوس نکالیں اور ایک ایک جگہ ٹھہر کر دیکھیں کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں، کس کس جگہ آپ نے اپنے نفس کی غلامی کی ہے اور خدا کی غلامی سے اپنی گردنوں کو آزاد کیا ہے. وہی مقام ہے جہاں آپ نے شیطان کی غلامی کی ہے، اور خدا سے آزادی کا نام شیطان کی غلامی ہے. درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، نو مینز لینڈ کوئی نہیں کہ جہاں آپ دو چار آزادی کی سانس بسر کر سکیں. اگر خدا سے آزاد ہوئے ہیں تو لازماً شیطان کے غلام بنے ہیں. تو ان زنجیروں کو توڑ کر پھینکیں گے تو پھر آزادی کی سانس نصیب ہوں گے، اس کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں. بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو حرز جان بنائیں، اور بقیہ رمضان جو باقی ہے اس میں خصوصیت سے
اپنے نفسوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بخشش کی طرف غیر معمولی توجہ کریں، بخشش طلب کرنے کی طرف غیر معمولی توجہ کریں۔